بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبۃ البیان مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سارے خطبات ہیں جو آپ نے ارشاد فرمائے، اور ان کے لیے نہج البلاغہ اور اس کے مستدرکات جو بعد میں مقتدر علماء نے تعریر فرمائے ہیں، درج فرمائے ہیں اپنی کتابوں میں، وہ سب موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خطبے کا وجود علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظر سے نہیں گزرا۔ اگر گزرا ہے تو ان کے ہاں اس خطبے کی اسنادی حیثیت انہوں نے دیکھی ہوگی، اور اس قابل یہ خطبہ نہیں تھا کہ وہ نہج البلاغہ میں اس کو درج کرتے۔ صحیح۔ لہذا پہلی بات یہ ہے کہ خطبۃ البیان کو علامہ رضی نے نہج البلاغہ میں درج نہیں کیا۔ بعد ازاں بڑے بڑے علماء نے جو علامہ رضی سے خطبے رہ گئے تھے ان کے لیے الگ کتاب لکھی، مستدرک علامہ کاشف الغطاء کی چھپی ہے، مستدرک نہج البلاغہ، اس میں بھی اس خطبے کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی ہماری کسی تو معتبر گویا کتاب میں اس کا وجود نہیں ہے۔ جی، تو گویا پتہ یہ چلا کہ اس خطبے کی نہ اسنادی حیثیت سے کوئی وزن ہے اور نہ ہی از لحاظ متن، تو لہذا ان کتابوں میں درج نہ ہونا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ مولا کائنات کا نہیں ہے۔ دوسری نظر ہم فنی اعتبار سے دیکھیں گے کہ اگر علماء نے نقل نہیں کیا تو وہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس خطبے کی اسنادی حیثیت کیا ہے؟ بالآخر ہماری کچھ کتابیں ہیں جن کے اندر یہ درج بھی ہے، تو یقیناً اس پر اور یہ ہونا چاہیے کہ سند کے حوالے سے کیا بات ہے۔ خطبہ یعنی غلات کی کتابوں میں درج ہے، کچھ متفرق الفاظ میں، کلمات میں، مختلف کتابوں میں اس کے یعنی الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس خطبے کی اسنادی حیثیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کے جو روات ہیں وہ علماء کے ہاں انتہائی مشکوک ہیں۔ مثال کے طور پر اس خطبے میں ایک ابن یقطین آتا ہے، علی ابن یقطین، کہ مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے تو فقام الیہ رجل ابن فہو ابن یقطین، تو علامہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی نے الصحیح من سیرت امیر المؤمنین میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ابن یقطین جو ہے وہ معروف ابن یقطین ہے، یعنی کہ علی ابن یقطین ہے جو عباسی دور کا ہے، وہ مولا کائنات کے زمانے کا نہیں ہے بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہے۔ یعنی اس متن کے یعنی کہ بطلان کے شواہد میں سے ہے کہ ایک وہ شخص کھڑا ہو رہا ہے جس کو وجود ہی امام علیہ السلام کے زمانے میں نہیں پایا جاتا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اس کی سند کو صحیح قرار دیا جائے با فرض محال، اگر اس کی سند کو ہم صحیح بھی تسلیم کر لیں تو اصول حدیث کا یہ قاعدہ ہے کہ صحت و سند لا یستلزم و صحت المتن، یعنی سند کا صحیح ہونا متن کے صحیح ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ لازم نہیں ہے کہ سند بھی ٹھیک ہے اور متن بھی صحیح ہو۔ اگر اس کی سند کو بھی ہم تسلیم کر لیں کہ اس خطبے کی سند ٹھیک ہے لیکن متن از لحاظ قرائن حالیہ اور مقالیہ دونوں اعتبار سے، یعنی قرآن و حدیث کے اعتبار سے متن اس کا جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے، کہ مولا کائنات ایسے الفاظ ارشاد فرمائیں کہ ایسے الفاظ یعنی کہ جو نہج البلاغہ کے خطبوں کے مخالف ہیں، یعنی جو مولا کائنات نے توحید پیش کی ہے، جس میں خالقیت کا تصور پیش کیا ہے، اگر اس خطبے کو تسلیم کیا جائے تو یہ مولا کائنات کے تمام خطبے باطل قرار پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا یہ متن
قرآن کے صریحاً خلاف ہے اور اس کے بعد احادیث متواترہ کے خلاف ہے۔ اصل یہ خطبہ جو ہے، یہ میرے سامنے کتاب ہے مناقب مرتضوی، یہ علامہ شیخ محمد صالح کشفی جن کا انتقال 1061 ہجری میں ہوا، یہ مخطوطہ بھی میرے سامنے ہے اس کا، اور 1231 ہجری بمطابق 1815 عیسوی کا یہ مخطوطہ ہے میرے سامنے۔ اس میں یہ خطبہ انہوں نے تیسرے باب میں لکھا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے مناقب مرتضوی، علامہ محمد صالح کشفی حنفی۔ اس کے باب سوم میں انہوں نے اس خطبے کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا، یہ خطبہ جو ہے، یہ خطبہ محمد صالح کشفی حنفی سنی نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، باب سوم میں یہ خطبہ درج کرتے ہیں، اور یہ حوالہ دیتے ہیں خواجہ محمد دہدار۔ اب اس کا نام ہے محمد بن محمود دہدار کے نام سے معروف ہے یہ، صحیح، اور یہ اس شخصیت کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا انہوں نے اس خطبے کو اسی حوالے سے لکھا ہے، اور انہی کا حوالہ محقق علی الاطلاق علامہ سید حامد حسین اعلی اللہ مقامہ نے بھی اپنی کتاب استسقاء الافہام میں یہی جواب دیا ہے کہ یہ خطبہ شیعہ روات سے مروی نہیں ہے، بلکہ دہدار نامی بندہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اس کے بعد پھر بعد والے علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں درج کیا جو لکھنے والے ہیں اور درج کرنے والے ہیں اس خطبے کو، ان کا تشیع کے علماء سے تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ وہ اہل سنت کے صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جتنے بھی علماء نے اس کو بنیادی طور پر درج کیا ہے وہ بھی شیعہ نہیں ہے، اور خود یہ خطبہ اگر بالفرض مان بھی لیں تو قرآن اور نہج البلاغہ کے دیگر جو خطبات موجود ہیں ان کے ساتھ یہ متصادم ہے۔ تو خطبۃ البیان کے حوالے سے کچھ مزید وضاحت اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو بیان کیجئے، کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ یہ بعض علماء نے یہ کوکب دری کے نام سے یہ کتاب چھپی ہے، مولانا محمد سبطین سرسوی اعلی اللہ مقامہ فی فرادیس الجنان، انہوں نے تعویلیں کی ہیں جملوں کی، کلمات کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا کو اشتباہ ہوا کہ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی اساس اور بنیاد کو دیکھتے، پھر اس کی تعویلیں کرتے۔ پہلے اس کی یعنی اساس اور بنیاد نہیں ہے۔ یہی خطبہ بعض شیعہ مخالفین نے بطور اعتراض پیش کیا تھا کہ آپ کے ہاں توحید کا تصور تو ہے ہی نہیں، آپ کے خالق، آپ کے رازق، پوری کائنات کو معارض وجود میں لانے والے آپ کے امام حضرت علی ہیں، اور یہ خطبۃ البیان ہے، بعض کتابوں میں، تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس کے جواب میں ہمارے مقتدر علماء نے ان کا رد بلیغ کیا ہے۔ مثال کے طور پر بر صغیر کے بدل جلیل علامہ میر حامد حسین نے استسقاء الافہام میں اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ ہمارے شیعہ کتابوں میں یہ خطبہ موجود نہیں ہے، وہیں دہدار، خواجہ دہدار نامی کو بندہ ہے، اس نے اس خطبے کو لکھا ہے، اور بعض غلات نے اس کے جملوں کو لیا، اس کے یعنی کلمات کو لیا، اور انہوں نے اپنی کتاب میں بلا سند درج کر دی ہے۔ لہذا ان کی نسبت ہی یعنی ہماری طرف دینا جو ہے یہ خیانت ہے اور کذب صریح ہے۔ مثال کے طور پر ایت اللہ موسنی مدہ ذلہ العالی، انہوں نے بھی صراط الحق کی تیسری جلد صفحہ نمبر غالباً 434 پہ تیسری جلد میں اس خطبے کا رد لکھا ہے کہ یہ خطبہ کسی مقتدر عالم نے نہیں لکھا اور نہ ہی اس کی سند ہے۔ اسی طرح علامہ سید حسین لکھنوی سید العلماء، انہوں نے حدیقہ سلطانیہ غلات کے رد میں لکھی، اس میں بھی اسی خطبۃ البیان کا رد بلیغ فرمایا انہوں نے،
اور انہوں نے یہ اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں. انہوں نے لکھا مخفی نہ رہے کہ غالیوں نے بہت سے بلند و بالا دعوے امیر المومنین کی طرف منسوب کیے ہیں. چونکہ اس خطبہ کا راوی مجہول ہے، خطبۃ البیان کا، اس لیے ممکن ہے کہ کسی غالی نے خود وضع کر کے اسے حضرت امیر کی طرف منسوب کر دیا ہو. گویا کہ یہ خطبہ موضوع خطبہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جی. اسی طرح استسقاء الافہام میں بھی میر حامد یعنی کہ ہمارے علماء نے بالکل واضح الفاظ میں اس خطبے کی صحت سے انکار کیا ہے. یعنی اردو دان طبقہ جو ہے وہ علامہ مفتی جعفر حسین رحمہ اللہ، انہوں نے بھی سیرت امیر المومنین میں غالباً دوسری جلد ہے جہاں امیر المومنین کے خطبوں کا ذکر کیا ہے، 337 نمبر پیج ہے جی. تو وہاں بھی انہوں نے اس خطبے کی رد فرمائی ہے کہ اور بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ موضوع خطبہ ہے، یہ یعنی من گھڑت خطبہ ہے اور اس کو امیر المومنین کی طرف منسوب کیا گیا ہے. لہٰذا ہمارے یعنی جمہور علماء شیعہ نے اس خطبے کو رد کیا ہے، اور لہٰذا جب جمہور علماء و فقہا محققین نے اس کو رد کیا ہے تو امیر المومنین کی طرف اس خطبے کو منسوب کر کے لوگوں میں بیان کرنا اور ان کو گمراہ کرنا، ان کو مشرک بنانا، یہ یعنی سوء استفادہ کرنا، یہ تعلیمات آل محمد کے خلاف ہے، بلکہ ان کے احکامات کی یعنی خلاف ورزی ہے. گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبۃ البیان نامی جو خطبہ ہے اس کی ہمارے علماء نے صحت سے قطعاً انکار کیا، یہ خطبہ صحیح نہیں ہے.